ماڈرن ورلڈ میں مارکیٹ فورسز نے آپ کے مائنڈس کی میپنگ اس طرح کر دی ہے, آپ کا تھاٹ پروسیس اس طرح ڈیزائن کر دیا ہے کہ ہر انسان جو ہے وہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. ہر انسان جو ہے وہ ایک ایسے ویشیس سائیکل میں گر چکا ہے کہ جس میں اس کو زیادہ سے زیادہ پیسہ چاہیے, پھر وہ اس پیسے کو سپینڈ کرتا ہے اور پھر اس پیسے کو سپینڈ کرنے کے بعد اس نے ان چیزوں کو کنزیوم کرنا ہے. مطلب یہ ایک ایسا ویشیس سائیکل ہے کہ جس میں آپ نے ارننگ کرنی ہے, پھر آپ نے سپینڈنگ کرنی ہے اور پھر آپ نے کنزمپشن کرنی ہے. اب اس میں یہ ہے کہ اس سارے کے سارے ویشیس سائیکل میں جب آپ اکنامک بینیفٹس کے لیے اپنی لائف کی ترجیحات میں ان ویلیوز کو فوکس کر رہے ہوتے ہیں کہ جس میں آپ نے پیسہ کمانا ہے کسی بھی قیمت پہ, تو آپ کے پاس اپنوں کے لیے ٹائم نہیں ہوگا. اب مجھے یہ بتائیں کہ ایک ایسا شخص جو صبح 8 بجے گھر سے نکلتا ہے, رات کو 11-12 بجے آتا ہے, وہ اپنا دی بیسٹ ٹائم جس وقت اس کے پاس فل انرجی ہوتی ہے وہ کس کو دے رہا ہے؟ اپنے کاروبار کو دے رہا ہے, اپنے بزنس کو دے رہا ہے, اپنی جاب کو دے رہا ہے, سوسائٹی کو دے رہا ہے. اور جس وقت وہ بالکل مینٹلی فزیکلی تھکا ہوا ہے, وہ مینٹلی فزیکلی بالکل ایگزاسٹڈ ہے, وہ گھر آتا ہے اور اس وقت اس کے بچے, اس کی فیملی بھی بالکل استراحت فرمانا چاہے گی, آرام فرمانا چاہے گی, تو آٹومیٹیکلی وہ فیملی ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس کہ جس ٹائم میں وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کے بات کر سکیں, گپ شپ لگا سکیں, ایک دوسرے کی سن سکیں, سنا سکیں. تو یہ جو ویشیس سائیکل ہے نا, اس ویشیس سائیکل میں ایک انسان کی پہلی پرائورٹی کیا ہے کہ میں کسی بھی قیمت پہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کماؤں, اور اس پیسے کی ریس میں وہ انسان اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو تو مینٹین کر لیتا ہے. اس کی لائف میں کمفرٹ اور کنوینئنس تو آ جائے گا, کمفرٹ دینے والی گاڑی آ جائے گی, کنوینئنٹ دینے والا فرنیچر آ جائے گا, آرام دینے والا فرنیچر ہوگا, گھر میں تمام لگژریز ہوں گی, وہ تمام چیزیں ہوں گی جو کسی بھی انسان کے اسٹینڈرڈ آف لائف کو ڈیفائن کرتی ہیں. بٹ کوالٹی آف لائف ختم ہو جائے گی, چونکہ جو اسٹینڈرڈ آف لائف ہے اس کا تعلق مادی چیزوں کے ساتھ ہے, جو کوالٹی آف لائف ہے اس کا تعلق انسانی رشتوں کے ساتھ ہے کہ آپ اپنے رشتوں کے ساتھ کتنے جڑے ہوئے ہیں. اب پرابلم یہ ہے کہ آج کے دور میں انسان اس مٹیریلزم کی ریس میں اتنا گر چکا ہے کہ اس کے پاس ٹائم نہیں ہے, وہ اکنامک کرائسس میں ہے, اکنامک وریز میں. اب اکنامک وریز کیا ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ اس پریشانی میں ہے کہ اس کے پاس نہیں ہے اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسے کیسے کما سکتا ہے. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ جس کے پاس ہے, جو لائف کی تمام لگژریز کو انجوائے کر رہا ہے, اس کے بڑے بڑے خواب یہ ہیں کہ اس نے ان لگژریز کو مزید کیسے بہتر کرنا ہے. جو آپ کے بڑے بڑے خواب ہیں نا, وہ پھر آپ کے اس قیمتی وقت کو صرف پیسہ کمانے میں جو ہے نا وہ آپ اس کو سرو کر رہے ہیں. فار ایگزامپل, آپ نے ایسے بہت سے نوجوان دیکھے ہیں کہ جو اچھا خاصا پیسہ کما رہے ہوتے ہیں, دے آر ویل سیٹلڈ ان پاکستان, بٹ کیا دیکھتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں شخص جو ہے وہ ابراڈ گیا, اس نے اتنے سالوں میں اتنی گاڑیاں لے لیں, اتنی جائیدادیں بنا لیں, تو وہ کیا کرتے ہیں, وہ اپنے بوڑھے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ ابراڈ چلے جاتے ہیں. ایکسیپشنز آر آلویز ہیئر. میں ان نوجوانوں کی بات نہیں کر رہا کہ جو نوجوان بوجہ مجبوری, جب ان کو کوئی جاب نہیں ملتی, ان امپلائمنٹ کی وجہ سے, ناگزیر حالات کی وجہ سے وہ ابراڈ جاتے ہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا. میں ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو یہاں پہ فیزیبل سرکمسٹانسز ہونے کے باوجود پیسے کی ریس میں صرف اور صرف اپنے اسٹینڈرڈ آف لائف کو بہتر کرنے کے لیے اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے وہ ابراڈ چلے جاتے ہیں. تو اس میں یہ چیز ہے بھائی کہ جو اکنامک وریز ہیں, یہ بہت بڑا چیلنج ہے ماڈرن ورلڈ میں کہ لوگ جو ہے رشتوں کو امپورٹنس دینے کی بجائے وہ مادی چیزوں کو امپورٹنس دیتے ہیں, وہ اسٹینڈرڈ آف لائف کو امپورٹنس دیتے ہیں, وہ کوالٹی آف لائف کو امپورٹنس نہیں دیتے. دوسری اس کی جو بہت بڑی وجہ مجھے نظر آتی ہے صدام, اٹس آل اباؤٹ کہ ماڈرن ورلڈ میں ہم لوگ نا ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہیں. ورچوئل ورلڈ کیا ہے کہ سب کے پاس گیجٹس ہیں, موسٹلی لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں, انٹرنیٹ کی ایکسیس ہے سب کے پاس, اور ہم لوگ جو ہے نا وہ نیٹ ورکنگ ورلڈ میں داخل ہو چکے ہیں. اب آپ نے اکثر وہ ایک بات سنی ہوگی کہ یور نیٹ ورک از یور نیٹ ورتھ, اور آئی بلیو دیٹ کہ یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور اس پہ باقاعدہ ریسرچز ہیں کہ بھائی وہ لوگ جن کی نیٹ ورکنگ اچھی ہوتی ہے, جن کی پی آر اچھی ہوتی ہے, جن کے تعلقات ہوتے ہیں, جو سوشل جینیس ہوتے ہیں, عملی زندگی میں کامیابی کے چانسز, کامیابی کی اپرچونیٹیز, مواقع ان لوگوں کو زیادہ ملتی ہیں. اس میں کوئی شک و شبے والی بات نہیں. بٹ پرابلم اس کے
ہم لوگ ورچوئل ورلڈ میں رہتے ہوئے، نیٹ ورکنگ کی دنیا میں رہتے ہوئے ہم اپنوں کو بھول گئے ہیں. آپ مجھے پوری ایمانداری سے بتائیں کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ ایک گھر میں اگر 5 لوگ رہ رہے ہیں تو 5 کے 5 لوگ اپنی اپنی الگ دنیا میں بزی ہیں، مطلب کسی کو دوسرے کی کوئی پرواہ نہیں ہے. آپ اگر ایک گھر میں دیکھیں گے تو ہر کوئی اپنے اسمارٹ فون میں بزی ہے. میں بڑی انٹرسٹنگ بات آپ سے شیئر کرتا ہوں. آج چونکہ دنیا بھر میں مدرس ڈے آبزرو کیا جا رہا ہے، ماؤں کا عالمی دن سیلیبریٹ کیا جا رہا ہے، اور سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے اپنی ماؤں کے ساتھ محبت بھرے پیغامات شیئر کرنے کے حوالے سے. تو میرا ایک دوست ہے، تو اس نے نا بڑی مزے کی لیکن بڑی ڈیپ اس نے پوسٹ لگائی، اور میں نے وہ پوسٹ پڑھی تو میرے لیے وہ بڑی میننگ فل تھی، بڑی پرپس فل تھی. تو وہ پوسٹ یہ تھی کہ بھائی آج ماؤں کو پتہ ہی نہیں کہ ان کی اولاد ان سے کتنی محبت کرتی ہے، کتنے پیارے پیارے پیغامات جو ہے وہ شیئر ہو رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. تو اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ورچوئل ورلڈ ہے نا، ورچوئل ورلڈ میں نیٹ ورکنگ کرتے ہوئے ہم ہزاروں میل بیٹھے ہوئے لوگوں کے ساتھ تو تعلق بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے آس پاس ہیں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں، ان کی کیا مشکلات ہیں، ان کا تھاٹ پروسیس کیا ہے، وہ کیسے زندگی جی رہے ہیں. ہم بہت دور ہو چکے ہیں. اور یہ میں کوئی بکش اپروچ کے ساتھ بات نہیں کر رہا، یہ میں بڑی پریگمیٹک اپروچ کے ساتھ، بڑی ریئلسٹک اپروچ کے ساتھ بات کر رہا ہوں. بیکاز میں ایز اے سائیکو تھراپسٹ جب ٹیمز کے ساتھ، یوتھ کے ساتھ 1-to-1 سیشنز کرتا ہوں یا ٹاکس کرتا ہوں، تو مجھے پتہ چلتا ہے کہ آج کے نوجوان کا سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے سنا نہیں جاتا، مجھے سمجھا نہیں جاتا، میرے ماں باپ کے پاس میرے لیے ٹائم نہیں ہے. اور جب ماں باپ کے پاس اولاد کے لیے ٹائم نہیں ہوتا تو ایک ٹائم آتا ہے کہ جب بچے ٹین ایج میں جاتے ہیں، جب ایڈلٹ ہوڈ میں جاتے ہیں، تو ان کے پاس بھی ماں باپ کے لیے ٹائم نہیں ہوتا. ایک پوائنٹ یہ بھی ہے کہ ورچوئل ورلڈ میں ہمارے لیے نیٹ ورکنگ کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا، لیکن ریلیشن شپ بلڈ کرنا، اپنوں کے ساتھ تعلق بنانا اور اس تعلق کو ہیلدی انداز سے کیری کرنا وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ نہیں ہے. اچھا، اس میں ایک تیسرا پوائنٹ بھی ہے جو ابھی ابھی میرے ذہن میں آیا، اینڈ اٹس آل اباؤٹ کہ آج کے دور میں نوجوان پرسنل فریڈم کا چرچا کرتے ہوئے نظر آئیں گے. اچھا، یہ پرسنل فریڈم کیا ہے؟ پرسنل فریڈم کو نا بہت زیادہ مس انٹرپریٹ کیا گیا ہے. آئی مین کہ ہر بندے کی اس حوالے سے اپنی اپنی ایک سوچ ہے، اپنا ایک تھاٹ پروسیس ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں آپ دیکھیں کہ ہر انسان نا اپنی ایک دنیا میں مست ہے. مطلب ایک گھر میں اگر 4 سے 5 افراد ہیں تو وہ 4 سے 5 افراد اپنی اپنی دنیا میں مست ہیں. ان کا اپنا ایک آئی لینڈ ہے، اس آئی لینڈ میں وہ یہ بالکل بھی مناسب نہیں سمجھتے کہ کوئی بھی دوسرا شخص آئے اور ان کو ڈسٹرب کرے، ان کے کمفرٹ، ان کی کنوینئنس پہ اٹیک کرے. اس کو وہ پرسنل اسپیس کا بھی نام دیتے ہیں. اب لوگ پرسنل فریڈم کی بات کیوں کرتے ہیں؟ وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اس کی بات اس لیے کی جاتی ہے کہ دیکھو یار، آج کے دور میں نا لوگوں میں ٹالرنس بڑا کم ہو چکا ہے. آئی مین ہم کسی دوسرے انسان کی بات کو برداشت نہیں کرتے، ہم کسی دوسرے انسان کے فیڈ بیک کو، اس کی تنقید کو سننا ہی نہیں چاہتے. اور اسپیشلی یہ جو جین زی ہے، یہ جو الفا جنریشن ہے، اس کا تو بہت بڑا کرائسس یہ ہے کہ یہ اکیلے رہنا پسند کرتے ہیں. کیونکہ یہ ایک ورچوئل ورلڈ میں بزی ہیں. یہ اس ورچوئل ورلڈ کو ہی حقیقی دنیا سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور جب ان کا واسطہ حقیقی دنیا سے پڑتا ہے تو وہ جو ریئل ورلڈ ہے یہ ان کو پھر بڑی اگلی لگتی ہے. اینڈ دیٹس دا ریزن کہ یہ پھر زیادہ لونلینس میں چلے گئے ہوئے ہیں. اینڈ آئی بلیو کہ جو موجودہ دنیا کا بہت بڑا کرائسس ابھی ہونے جا رہا ہے، اور اس میں جو ایک بڑا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہوگا وہ لونلینس کا ہوگا. سو آئی واز ٹاکنگ آن پرسنل فریڈم. اکثر میاں بیوی کے درمیان جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے اور لوگ کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، کوچنگ کے لیے آتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا پرابلم ہے. تو اکثر ہسبینڈ کہتا ہے کہ یہ میری پرسنل اسپیس پہ اٹیک کرتی ہے، یہ میری پرسنل فریڈم چھیننا چاہتی ہے. یا اکثر آپ نوجوانوں سے بات کرتے ہیں نا، کوئی 20-22 سالہ 24 سالہ نوجوان سے آپ بات کریں کہ ہاں بھائی شادی کب کر رہے ہو، تو وہ کہے گا نہیں بھائی مجھے بالکل بھی ابھی شادی نہیں کرنی، میری آزادی چھن جائے گی، بیگم مجھ سے پوچھے گی کہاں سے آ رہے ہو، کہاں جا رہے ہو، تو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لوز مائی پرسنل فریڈم. تو یہ جو پرسنل فریڈم ہے، یہ ہم اس کا چرچا اس لیے کرتے ہیں کہ ہم ریلیشن شپ بنانا نہیں جانتے، ہم ریلیشن شپ کو نبھانا نہیں جانتے. تو آئی بلیو کہ ریلیشن شپ کرائسس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ آج کا جو نوجوان ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اگر وہ کسی کے ساتھ تعلق میں آئے گا تو اس تعلق میں اس کو اپنی آزادی جو ہے نا وہ دینی پڑے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ ایسا کچھ ہے، بیکاز کسی بھی ریلیشن شپ کی کچھ باؤنڈریز ہوتی ہیں
یو ڈیفائن یور باؤنڈریز. آپ کے اندر اتنی اسرٹیونیس ہوتی ہے یا ہونی چاہیے کہ آپ بتا سکیں, اپنے ایکشن سے بتا سکیں کہ کسی انسان نے آپ کے کتنا قریب آنا ہے اور کتنا دور رہنا ہے. سو دس از آل اباؤٹ کہ یہ آپ کی کامن سینس ہے, لیکن کبھی بھی پرسنل فریڈم کی آڑ میں آپ نے اپنے ریلیشن شپس پہ کمپرومائز نہیں کرنا ہوتا.